بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 10 اسلامیات لیکچر نمبر 15۔ آج جو ہے ہم غزوہ احزاب کے حصے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اپنے احکامات، اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہوتے ہیں وہ پورے ان کو بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے مومنوں کو کچھ باتوں کی تلقین کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو واضح قرار دے دیا گیا ہے۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، ٹھیک ہے۔ اے ایمان والو، اذکروا اللہ، یاد کرو اللہ کو، ذکرا کثیرا، کثرت سے یاد کرنا، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکیزگی سے یعنی صبح و شام یاد کرنے سے مراد جو ہے وہ نمازیں ہیں، کہ پانچوں وقت کی نمازیں جو ہے وہ اپنے وقت پر کیا کرو، ادا کرو، ٹھیک ہے۔ هو الذی، وہی ذات ہے، یصلی، جو بیچتا ہے، علیکم، تم پر، والملائکہ، اور اس کے فرشتے، ٹھیک ہے۔ وہی ذات ہے جو رحمت بیچتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے بھی، لیخرجکم، تاکہ تمہیں نکالے، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف، وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ اپنے بندوں پر کیا ہے، مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ تحیتہم، ان کی دعا۔ اب یہاں پر جو ہے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دعائیہ یعنی استقبالیہ الفاظ کیا ہوں گے، تحیتہم، ان کی دعا، یوم یلقونہ، جس دن وہ ملیں گے اس سے، سلام، سلام ہوگا، ٹھیک ہے۔ وعد، اور تیار کیا ہے، لہم، ان کے لیے، اجرا کریما، بڑا اجر، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں اگلی آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بے مثال پیدا فرمایا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال اور اوصاف حمیدہ سے بھی نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وصف کیا ہے، کمال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظیم ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بہت اعلیٰ مناصب عطا فرمائے، جن کا ذکر اس سبق میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدن، گواہی دینے والا۔ اب دیکھیں شاہد کے معنی ہے گواہی دینے والا۔ جب قیامت کے دن سابقہ تمام امتیں اپنے انبیاء کرام کی دعوت کا انکار کریں گی تو اس وقت پھر پورے مجمع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی صداقت کی گواہی دیں گے کہ اے رب، تیرے نبیوں نے تیرے بندوں کو تیرے احکام صحیح طریقے سے پہنچائے اور اپنے فرائض منصبی میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ آگے ہے وَمُبَشِّرًا، خوشخبری دینے والا۔ اب مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے نیک اور باشعور لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والا۔ مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو خلاف ورزی کی صورت میں نافرمانی کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف بلانے والے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اللہ کے وجود، توحید اور اس کی اطاعت کی طرف دعوت دینے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ بِإِذْنِهِ، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور بلانے والے اللہ کی طرف، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، روشن چراغ کی طرح۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلہ روشن چراغ کے ہیں، جس طرح عالم آفتاب کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے، اسی طرح مومنین کے قلب ہے، مومنین کے دل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منور قلب سے روشن ہوتے ہیں۔ تو یہ جو تھا اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف جو تھی وہ بیان کی گئی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کیا اوصاف تھا، شاہدن، گواہی دینے والا، مبشرن، خوشخبری دینے والا، نذیرن کا مطلب
ڈرانے والا، داعین کا یعنی دعوت دینے والا، ٹھیک ہے، اور روشن چراغ کی طرف۔ آگے ہے وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے مومنوں کو، بأن لہم کہ ان کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، فضلا کبیرہ بڑا فضل ہے۔ آگے ہے ولا تطع الکافرین، اور آپ کہا نہ مانے کافروں کا، والمنافقین اور منافقین کا، ودع اذاہم اور خیال نہ کرے ان کی تکلیف کا۔ اب دیکھیں اس آیت میں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب سے نکاح کیا تو مسلمانوں، کفار اور منافقین جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ تو اس آیت میں ہے کہ آپ ان کی تکالیف، ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں اور اللہ پر کیا کریں؟ بھروسہ کریں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے اور کارساز ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اگلی چند آیتوں میں طلاق کے کچھ احکامات جو ہے وہ واضح کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے، ثم طلقتموہن، پھر تم انہیں طلاق دو، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوا، کہ تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا ہو، فما لکم، تو نہیں ہے تم پر، علیہن من عدۃ، کہ ان سے کوئی عدت پوری کرواؤ، ٹھیک ہے، یعنی تم پر کچھ نہیں ہے کہ تم ان سے عدت اس مدت کو کہتے ہیں کہ جس کے دوران کوئی متعلقہ جو ہے وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ فمتعوہن، بس تم انہیں کچھ سامان دو، وسرحوہن، اور ان کو رخصت کرو، سراحً جمیلہ، اچھی طرح رخصت کرنا۔ اب یہاں پر رخصت کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو کچھ سامان دو اور اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کرو یا اس پر کوئی الزام تراشی نہ کرو، ٹھیک ہے نا، یا اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاؤ، بلکہ اس کو شریف طریقے سے کیا کرو؟ رخصت کرو۔ آگے ہے یا ایھا النبی انا، اب دیکھیں یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عام آدمی جیسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کے درجات بھی عام آدمیوں سے کیا ہوں گے؟ بلند ہوں گے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کے بارے میں کچھ خصوصیات عطا فرمائی ہے جن کی تفصیل یہاں پر موجود ہے، دیکھیں یا ایھا النبی، اے نبی، انا احللنا، بے شک ہم نے حلال کیا ہے، لکا، آپ کے لیے، ازواجکا، آپ کی بیویاں، اللاتی آتیت اجورہن، وہ جن کو آپ حق مہر عطا کریں، ٹھیک ہے، یعنی حق مہر ادا کر کے آپ جتنی بھی بیویاں رکھنا چاہیں آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ اصل میں یہ اس اعتراض کا جواب ہے کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا کہ اسلام میں 4 عورتیں جائز ہیں، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچواں نکاح کیسے کر دیا، تو اس سے ان کے منہ بند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہے کہ آپ حق مہر دے کر جتنا بھی نکاح کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وما ملکت یمینکا، اور وہ لونڈیاں جو آپ کے دائیں ہاتھ میں آئی، یعنی لونڈیوں سے بھی، یعنی اس اجازت لونڈیوں سے بھی جو آپ کے دائیں مال غنیمت سے آپ کے ہاتھ میں لگی، ٹھیک ہے۔ وما ملکت، اور مالک ہوا یمینوں کا آپ کے دائیں ہاتھ کا، مما، اس سے، افاء اللہ علیہ، جو اللہ نے آپ کو دی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی لونڈیوں سے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نکاح کر سکتے ہیں۔ وبنات عمکا، اور آپ کی چچا کی بیٹیاں، وبنات عماتکا، اور آپ کی پھپھو کی بیٹیاں، وبنات خالکا، اور آپ کی ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتکا، اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں، اللاتی، اور وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، ٹھیک ہے، یعنی ان سب کے ساتھ آپ کے لیے نکاح کرنا جائز ہے۔ وامرأۃ مومنۃ، اور مومن، وہ مومن عورت، ان وہبت نفسہا، اگر بخش دے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان اراد النبی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یستنکحا، ان سے نکاح کرنا چاہے، مطلب یہ ہے کہ بغیر حق مہر کے کوئی اگر آپ سے نکاح کرنا چاہے تو یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے اور کسی کے لیے یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خالصۃ لک، خاص ہے آپ کے لیے، من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ، ٹھیک ہے۔
قد علمنا ہمیں معلوم ہے، ما فرضنا علیہم جو ہم نے فرض کیا ان پر، فی ازواجہم ان کی عورتوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم اور جو ان کے دائیں ہاتھ کی مالک ہو یعنی کنیزوں کے بارے میں، لکی لا یکونا تاکہ نہ رہے علیکا ان پر حرج کوئی تنگی، وکان اللہ غفور الرحیمہ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب دیکھیے پچھلی آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کے احکامات کے بارے میں بتایا کہ آپ جتنی چاہے نکاح کر سکتے ہیں۔ اب اگلی آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں کہ آپ ان کے ساتھ برابری کا معاملہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ترجی من تشاء دور رکھے جس کو چاہے ان میں سے، اور پاس رکھے الیک من تشاء جس کو چاہے، ومن ابتغیت اور جس کو آپ طلب کرے، ممن اس سے ازلت جس کو آپ نے دور کیا، فلا جناح علیک تو آپ پر کوئی تنگی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کو طلاق کے بغیر آپ نے دور کیا پھر آپ اس کو طلب کریں تو کیا ہے؟ اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ذالک ادنا یہ زیادہ قریب ہے، ان تقرا کہ ٹھنڈی رہے، اعینہن ان کی آنکھیں، ولا یحزن اور آپ غمگین نہ ہو، ٹھیک ہے، اور وہ بھی کیا ہو؟ ان سب سے راضی ہو جو آپ نے ان کو دیا ہے۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور بردبار ہے۔ لا یحل لک النساء اور جائز نہیں ہے آپ کے لیے، من بعد اس کے بعد اور عورتیں، ولا ان تبدل بہن اور یہ کہ آپ بدل دیں ان سے، من ازواج مطہرات میں سے، ٹھیک ہے۔ ولو اعجبک اگرچہ آپ کو اچھا لگے حسنہن ان کا حسن، الا ما ملکت یمینک سوائے کس کے؟ کنیزوں کے، وکان اللہ علی کل شیء رقیبا اور اللہ ہر چیز پر نگہبان۔ مطلب یہ ہے کہ ان بیویوں کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہے وہ امت کی مائیں ہیں، ٹھیک ہے، اور امت کے لیے بھی ان سے نکاح کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آپ لوگ کا رکوع، اس میں جو آپ لوگوں نے احکامات پڑھے، ٹھیک ہے، طلاق کے حوالے سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ لوگ یاد کریں، ٹھیک ہے۔ والسلام، شکریہ۔